السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد روی عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خوفناک ہو، جو قبر سے زیادہ ہولناک ہو۔ یعنی قبر کی جو حالت و کیفیت ہے، قبر میں انسان کو جس طور پر پہنچنا ہوتا ہے کہ چند اشخاص انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں کہ اب قبر کے اندر نہ انسان کے ساتھ اس کے ماں باپ جاتے ہیں، نہ بھائی بہن، نہ کوئی رشتہ دار۔ انسان قبر کے اندر اکیلا جاتا ہے، تو یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اور انسان کی یہ جو حالت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا خوفناک اور وحشت ناک منظر نہیں ہے جو قبر سے زیادہ وحشت دلانے والا ہو، جو قبر سے زیادہ خوف دلانے والا ہو۔ اس حدیث رسول علیہ السلام کے ذریعہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعہ قبر میں ہمیں وحشت اور خوف محسوس نہ ہو، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے جنت کا آرام اللہ کے فضل سے ہمیں نصیب ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے ہمیں درس نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اگر لون لی ہے تو کیا زکوٰۃ کے حساب میں موجودہ سال کی قسطیں شمار کی جائے گی اور موجودہ سال کی قسطیں کم کرے گی یا نہیں؟ یہ سسٹم تو ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ آج کل جو بینک سے یا پرائیویٹ کمپنیوں سے لون لی جاتی ہے تو سسٹم یہ رہتی ہے کہ انسٹالمنٹ اور قسطیں سال کے اعتبار سے یا کچھ مہینوں کے اعتبار سے ادا کرنی ہوتی ہے۔ الگ الگ سال میں الگ الگ قسطیں ادا کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے اگر کسی نے لون لی ہے
تو سسٹم یہ بنا ہوا گیا کہ ہر سال میں 1,00,000 روپے لون کے ادا کرنے گئے. تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں گئے, سوال بھی کرتے ہیں گئے, اور بعض اہل علم میں بھی اس کے حوالے سے کنفیوژن رہتا گیا کہ جب زکوٰۃ کا حساب ہم کریں گے اور قرضے کو مائنس کریں گے تو اس صورت میں آئندہ جتنی قسطیں جمع کرنی گئے, آئندہ سالوں میں جتنی قسطیں ہمیں بھرنی گئے, کیا تمام قرضے کو مائنس کیا جائے گا, یا پھر اس سال جتنا قرضہ اور جتنی قسطیں ادا کرنی گئے کیا اسی کو مائنس کریں گے؟ جیسے 10,00,000 روپے کسی نے لون لی گئے, 2,00,000 روپے ادا کر دیے گئے, اب اس سال اسے 1,00,000 لون کے ادا کرنے گئے, باقی جو 7 قسطیں گئے وہ آئندہ 7 سالوں میں اسے ادا کرنی گئے. تو اب جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا, قرضے کو مائنس کرے گا, تو صرف اسی سال کی قسط کے اعتبار سے 1,00,000 مائنس کرے گا, یا آئندہ جو باقی تمام 8 سالوں کی قسطیں گئے یعنی 8,00,000 روپے مائنس کرے گا؟ تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہی گئے کہ آئندہ جتنی قسطیں باقی گئے ان تمام قسطوں کو جمع کر کے سب کو مائنس کرے گا, جتنے پیسے لون کے جمع کرنا باقی گئے, لون کے بھرنا باقی گئے, ان تمام کو مائنس کیا جائے گا. ایسا نہیں گئے کہ صرف اسی سال کی قسطوں کو مائنس کریں گے اور اسی سال جو لون ادا کرنی گئے اس کو مائنس کریں گے, یہ شریعت کا حکم نہیں گئے. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں اس کے حوالے سے سیمینار ہو چکا گئے, اگر تفصیلاً آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مجلس شرعی کے فیصلے میں آپ کو یہ فیصلہ مل جائے گا. جی حضور, ایک سوال یہ ہے کہ کیا ڈپوزٹ میں دیے گئے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نیز زکوٰۃ کس پر واجب ہے, ڈپوزٹ لینے والے پر یا ڈپوزٹ دینے والے پر؟ یہ معاملہ بھی آپ جانتے ہوں گے, مکان یا دکان کو کرائے پر لیا جاتا ہے تو یہ عام طور پر رائج ہے کہ ڈپوزٹ کے طور پر کچھ رقم لی جاتی ہے. جو مکان کا مالک ہوتا ہے, دکان کا مالک ہوتا ہے, اس کی طرف سے ڈپوزٹ کے طور پر کچھ رقم لی جاتی ہے. اب شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈپوزٹ کی رقم جمع کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت بنتی ہے قرضے کی, یعنی گویا کہ مکان کے مالک نے سامنے والے کے پاس سے قرضہ دیا گیا. سسٹم بھی مارکیٹ میں یہی رائج ہے کہ کرایہ دار جب وہ مکان یا دکان کو خالی کر دیتا گیا تو پھر مالک مکان یا مالک دکان وہ ڈپوزٹ میں لی ہوئی رقم کو واپس کر دیتا گیا. تو اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو قرضے کی بنے گی, اور قرضے کے حوالے سے پہلے ہی مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ قرضہ اگر کوئی دوسرے کو دیتا گیا تو وہ قرضہ جو واپس آنے کا, جس کے حوالے سے واپس آنے کی امید ہے, ایسے قرضے کی رقم اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پر بھی ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو ڈپوزٹ میں رقم دی گئی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ قرضہ دیا گیا ہے تو جو کرائے پر لینے والا شخص ہے اگر زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی سال بسال اس پر لازم ہوتی رہے گی. جس نے ڈپوزٹ دی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی, جس نے ڈپوزٹ لی ہے اس پر تو کسی طرح زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ اسے وہ رقم واپس کرنی ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں گئے, لہذا اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیا جائے. جی حضور, ایک سوال یہ ہے کہ کیا لائف انشورنس میں جو رقم جمع کی جاتی ہے تو کیا ان رقم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی, اور اگر وہ زکوٰۃ لازم ہوگی تو اب اسے ادا کب کرے گے؟ لائف انشورنس جسے عام زبان میں LIC بھی کہا جاتا ہے, اس میں جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں اس کی بھی حیثیت اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرضے کی بنتی ہے کہ قرضہ گویا کہ دیا گیا ہے
اور سامنے والا ان پیسوں کا استعمال کرتا ہے کہ پھر ایک مقررہ مدت کے بعد ان پیسوں کو واپس کیا جاتا ہے کہ اس میں زائد رقم بھی واپس کی جاتی ہے. تو LIC میں یا لائف انشورنس میں جو پیسے جمع کرتے ہیں اس کی بھی حیثیت قرضے کی ہے. تو ابھی جو معاملہ اور جو مسئلہ بیان کیا گیا بالکل اس کا بھی وہی حکم رہے گا کہ جو پیسے جمع کیے گئے زکوٰۃ کی شرطیں اگر پائی جاتی ہے تو ان پیسوں پر بھی ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. البتہ یہ ہے کہ اگر ہر سال ادائیگی نہیں کرنی ہے تو بعد میں 10 سال 20 سال 25 سال بعد جب وہ پیسے واپس آتے ہیں تو جتنے پیسے جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے ہر سال کا حساب کر کے تمام سالوں کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی پڑے گی. اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیسے آپ جمع کر رہے ہیں انہی کی زکوٰۃ ہر سال لازم ہوگی. جو کمپنی کی طرف سے LIC جو کمپنی رہتی ہے LIC میں جس میں پیسے ہم جمع کرتے ہیں ان کمپنی کی طرف سے جو زائد رقم دی جاتی ہے چونکہ وہ تو آخر میں جب وہ تمام سال مکمل ہو جاتے ہیں تب ادا کی جاتی ہے وہ زائد رقم. تو اس پر تو زکوٰۃ ہر سال کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ جس سال آپ کے قبضے میں وہ رقم آئے گی اسی سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. البتہ جو اصل رقم آپ نے جمع کی ہے اس رقم پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی جبکہ زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں. حضور ایک سوال یہ ہے کہ کیا فکس ڈپوزٹ میں جمع کیے گئے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ فکس ڈپوزٹ اس کو شارٹ میں FD بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا. اس کی بھی حیثیت قرضے ہی کی رہتی ہے شرعی اعتبار سے. تو وہی حکم اس کا بھی رہے گا. زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں گے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی جو FD میں رکھی گئی ہے. ہر سال زکوٰۃ ادا کریں تو بہتر ہے. اگر بعد میں ادا کرنا گئے تو جتنے سال گزریں گے تمام سالوں کا حساب کر کے سب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. حضور ایک سوال یہ ہے کہ کیا PF میں جمع ہونے والی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس زکوٰۃ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے؟ PF یعنی پراویڈنٹ GPF بھی اس کو کہا جاتا ہے PF بھی کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو تنخواہ ہوتی ہے گورنمنٹ کا جاب کر رہے ہیں یا اس طرح کے دیگر جاب کرنے والے ہوتے ہیں تو سسٹم یہ رہتا ہے کہ ہر سال ان کی سیلری میں سے کچھ مخصوص رقم PF میں جمع ہوتی ہے جو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد تمام جمع رقم ساتھ میں کچھ زائد رقم دی جاتی ہے. اس طور پر یہ سسٹم چلتا ہے PF میں پیسے جمع ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ PF میں جو رقم جمع ہو رہی ہے کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ PF میں جو رقم جمع ہو رہی ہے اس کی بھی حیثیت وہی ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی کہ آپ کا حق ہے. آپ تنخواہ کے حقدار ہو چکے ہیں تو جو پیسے جمع ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے ہیں, آپ اس کی مالک ہیں آپ. لہذا اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی جو PF میں جمع ہوتی ہے. ہر سال ادا کریں یا پھر بعد میں ادا کرنی ہے تو تمام سالوں کا حساب کر کے ادا کریں. جی حضور, اسی کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا PF جمع ہوتا ہے اور دوران سروس اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم رہے گا؟ کیا اس کی زکوٰۃ اس کے ورثہ ادا کریں گے؟ ایسی حالت میں اولاً تو یہ ہے کہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کو انتقال کے وقت اس کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے. وہ وصیت کر جائے کہ پہلے اتنی زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے, اپنے ورثہ کو, اولاد کو, گھر والوں کو پہلے ہی سے وصیت کر جائے کہ اتنی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے, لہذا تم میری طرف سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دینا. اس طرح کی اگر اس نے وصیت کی ہے
تب تو گھر والوں پر اس رقم کی ادائیگی لازم ہوگی جتنی زکوٰۃ کی رقم اس پر باقی ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی گئے، اس صورت میں بھی اولاد کو اور گھر والوں کو یہ چاہیے کہ جتنی زکوٰۃ اس کی باقی ہے اپنے والد کی طرف سے اتنی زکوٰۃ ضرور ادا کر دیں۔ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور اس والد کی کسی طرح گرفت نہیں ہوگی، تو ادا کر دینا بہتر ہے۔ اگر وصیت نہیں کی گئی ہے تب بھی جتنی زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ حضور، پی ایف کے متعلق جو سوال ہوا تو عوام کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب یہ مال پر ورثہ قبضہ کرے گی تب اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی یا اس سے پہلے؟ ورثہ پر اس کی زکوٰۃ واضح طور پر اس کو سمجھ لیں کہ ورثہ پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ورثہ کی جو زکوٰۃ لازم ہوگی یعنی اولاد کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ تو جس سال اس پر قبضہ کریں گے اسی سال سے ان کی زکوٰۃ کا حکم رہے گا۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ مورث کے اعتبار سے، یعنی جو والد تھے، والدہ جن کا انتقال ہوا گیا، ان کی زکوٰۃ جو باقی ہے اس کے ادا کرنے کے حوالے سے جو حکم ہے وہ بیان کیا گیا۔ جی حضور، آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہر بیوہ اور دیوان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط مسئلہ ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی بھی عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چنانچہ لوگ دیتے بھی ہیں۔ حالانکہ بہت ساری بیوہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود ان کے پاس اتنا سونا چاندی ہوتا ہے، اتنا مال ہوتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوا کرتی ہے، پھر بھی معاشرے میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور اس طرح کی بات رائج ہے کہ ہر بیوہ عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط مسئلہ ہے۔ ایسے ہی دیوان کے حوالے سے جو بتایا گیا یہ بھی ہمارے یہاں رائج ہے کہ جو دیوان ہوگا اس برادری سے تعلق رکھے گا تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس برادری والے اپنے طور پر کہتے بھی ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دیجیے، ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں؟ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو شرعی فقیر ہے وہ بیوہ ہو یا دیوان ہو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیوہ یا دیوان شریف فقیر نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں رہے گی۔ حضور، ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ گھر میں جو زائد برتن اور زائد چیزیں ہوتی ہے تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ گھر میں جو زائد برتن ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ پہلے ضمناً میں نے اس کا ذکر کیا کہ قربانی اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے جب اس کو شمار کریں گے تو اس میں زائد برتنوں کا شمار کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کا نصاب شمار کریں گے تو اس میں زائد برتنوں کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، اللہم اجعلنا من عبادک التوابین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک الشاکرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔